عرفہ کا دن یعنی 9 ذو الحجہ کا دن آنے والا ہے اور تمہارے نبی نے تمہیں اس دن کے لیے ایک خاص دعا سکھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعاؤں میں بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین بات وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہی، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو تم بھی عرفہ کے دن یہ کہو اور اللہ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کرو۔ رب کی رحمت تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور یہ خاص دن تمہیں اس لیے دیا گیا تاکہ تم اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور وہ تمہیں واپس لوٹائے تمہارے دامنوں کو بھر کر۔ تو عرفہ کے دن کو ضائع مت جانے دینا۔ بزرگوں سے تو یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ وہ پورے سال کی دعائیں عرفہ کے دن کے لیے اکٹھی کر کے رکھتے تھے، یعنی عرفہ کا دن آئے گا، اللہ سے مانگیں گے، پورے سال کے لیے سب کچھ مل جائے گا۔ تو پھر عرفہ کے دن اللہ سے وہ دعائیں مانگنا جو تمہیں ناممکن لگتی ہیں، کیونکہ یاد رکھو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بہت بڑی یا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ عرفہ کا دن آنے والا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اپنی دعاؤں میں بڑی امیدیں رکھو۔ اللہ الوہاب ہے، بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اسے الوہاب سمجھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اللہ نے ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ وہ آپ کے لیے بھی راستہ بنا سکتا ہے۔ سب کچھ جو ذہن میں آئے اس اللہ سے مانگ لیں۔ عرفہ کا دن آنے والا ہے، اور ذہن میں رکھو کہ وہ الرزاق بھی ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے الرزاق تھا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ مریم کو ایسے طریقوں سے رزق عطا کیا گیا جن کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ آپ کے لیے بھی وہاں سے رزق اور آسانیاں پیدا کر سکتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ تو عرفہ کے دن کو قیمتی بناؤ، اللہ سے جی بھر کے مانگ لو۔ عرفہ کا دن آنے والا ہے، اللہ سے وہ بھی مانگو جس چیز کی خواہش اور تمنا آپ کا دل بڑی خاموشی سے کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا کی اور اللہ نے انہیں یہ عطا فرمایا۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی یہ دعا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، یا اسے دیر ہو چکی ہے۔ بس اللہ سے مانگیں اس دن کے اندر۔ اللہ کے بارے میں یہ تو مانتے ہو کہ وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر مانگ لو اس دن میں۔ بس یاد رکھو کہ جب تم رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ تمہاری مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ بس اللہ تمہارے دل کی حالت کو دیکھتا ہے، تمہارے یقین کو دیکھتا ہے۔ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو، اللہ سے مانگو، جتنا دل کرتا ہے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا کر سکتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ قرآن مجید میں نبیوں کا مانگنا جو بتایا گیا ہے وہ قصے نہیں تھے، کہانیاں نہیں تھی، وہ سبق تھا کہ تم بھی اللہ سے ویسے مانگو جیسے میرے پیاروں نے اللہ سے مانگا تھا۔ اللہ نے انہیں بھی نا امید نہیں لوٹایا تھا، اللہ تمہیں بھی نا امید نہیں لوٹایا۔